بھائی صاحب، پاکستان کے سیکرٹری جو خارجہ ہیں انہوں نے آج یہ بات کی ہے دوبارہ، اور بڑے زور و شور سے بات کی ہے کہ پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ اسد مجید صاحب ہیں، جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے جب عمران خان نے یہ الزام لگایا کہ امریکہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور سارا کچھ، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے جب تک 2019 کی جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل چینجز جو کی گئی تھی کشمیر میں وہ ریووک نہیں کی جاتی۔ اور یہ بات رپورٹ ہوئی ہے، اور انڈیا جو ہے ظاہری بات ہے وہ G20 میں کوئی ممالک کو وہاں لے کے جانے میں کامیاب ہوا، ایکسیپشن ہے سعودی عربیہ، چائنا، ٹرکی، انڈونیشیا، لیکن وہ بھی ان کے پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ گیا ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں انڈیا آسٹریلیا کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا پاکستان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہ رہا، یا کہ آپ کو الیکشنز نظر آ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ واقعی بڑے پرنسپل ہماری پوزیشن ہے؟ سو وٹ ڈو یو میک آف دس اسٹیٹمنٹ آف پاکستان فارن سیکرٹری صاحب کی ہے؟ دیکھیں جی، یہ اسٹیٹمنٹ کا جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک جو ہے وہ ریسنٹلی 1-2 ویک کے دوران جو انڈین لیڈرشپ ہے اس نے اس پہ بیانات دیے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے جو ایک ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کنڈیوسو انوائرنمنٹ کا میرے خیال میں لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ ذمہ داری ہے پاکستان کی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پورا جو ہے نا وہ گیند پاکستان کے کورٹ میں پھینکا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ مودی صاحب نے بھی کی ہے ریسنٹلی 1 ویک پہلے۔ تو جس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈیا نے ایک بار پھر جو ہے اپنی پوزیشن واضح کی ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی دیر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ ماحول جو ہے وہ پاکستان کریٹ نہیں کر رہا ہے جس کی ضرورت ہے جو ہے نا ڈائلاگ کے لیے۔ اب وہ ماحول کیا ہے؟ جیسا کہ ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے کہ وہ ماحول، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مس ٹرسٹ ہے یا ڈیفیسنٹ ہے ٹرسٹ کا، جس کی وجہ سے بات کرنے کو وہ فضول سمجھتے ہیں، ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں، کیونکہ جب آپ دوسرے کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو بات کیا کریں گے۔ اور یہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان سب سے زیادہ جو ہے پیس اور وار کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو سب سے زیادہ پرابلم یہ رہا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے معاہدے کر لیے۔ معاہدہ شملہ جو ہے وہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے، نہیں تھا اس وقت کے کانٹیکس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ اس میں سپر پاورز انوالو تھی۔ یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے جو ہسٹری نہیں جانتے۔ اس معاہدے کو ایک طرح سے آپ فورس کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے وہ سوویت یونین نے بہت ہی ایک کمپیلنگ قسم کا رول پلے کر کے پہلی بات ہے ان کو بٹھایا شملہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں، اور دوسرا اس کے لیے سپر پاورز سے مراد جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھی، جس نے باقاعدہ گرین سگنل دیا، اور دونوں انڈیا اور پاکستان دونوں نے الگ الگ طور پہ، اگر آپ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو ڈی کلاسیفائڈ ہوئے ہیں خط و کتابت، تو دونوں نے الگ الگ طور پہ شملہ سے پہلے امریکہ سے بھی باقاعدہ جو ہے ان ریٹن کمیونیکیٹ کیا کہ ہم شملہ میں یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی۔ انہوں نے گرین سگنل دیا، اور اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے سوویت یونین جو ہے وہ کسٹوڈین کا رول پلے کر رہا تھا، جو بھاگ رہا تھا اس کو واپس لے آ کے ٹیبل پہ بٹھاتے تھے، جو ڈیڈ لاک ہوتا تھا اس سے رابطہ کرتے تھے کہ جی کوئی حل نکالیں، اس کو اس طرح چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو ایک انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز اور انفورس قسم کی وہ ٹریٹی تھی، جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دو ملکوں کے درمیان وہ ٹریٹی ہو جاتی تو فار ایور ان کے درمیان امن قائم ہو جاتا۔ لیکن ود ان 15 days پاکستان میں آ کے تو معاہدہ جو ہے اس کو وائلیٹ کیا جانا،
شروع ہو گیا. سب سے پہلے تقریریں شروع ہوئی اور خود ذوالفقار علی بھٹو نے جو وعدے کیے تھے اس وقت اس کے لیے جو عملی طور پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت تھی اس کے برعکس انہوں نے کرنا شروع کر دیا. مثلا انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں کشمیر ایشو کو ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ڈیفیوز کر دوں گا. انڈرٹیکنگ یہ تھی شملہ میں، جو انڈرٹیکنگ تھی وہ یہ تھی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا، ختم، یہ جو سیز فائر ہے یہ پرماننٹ ہے، اور میں جا کے آہستہ آہستہ اس کو ختم کر کے تو یعنی یہ جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان وغیرہ کو صوبہ بنا دیں گے، آپ نے جو مرضی بنائیں تو یہ کہانی ختم ہے. لیکن آ کے تو 10-15 دن بعد عوام کی نبض دیکھ کے تو بھٹو صاحب نے اس کے الٹ تقریریں شروع کر دی. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے معاہدے کر کے پھر جائیں، اور آج تک جو ہے آپ مجھے ایک لیڈر بتائیں جس نے کھڑے ہو کے پوری جرت سے عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو یہ کہا ہو کہ جناب ہم نے معاہدہ شملہ کیا ہے، ہوش و آواز میں کیا ہے، کوئی جو ہے ہم ڈرگڈ یا ڈرنک نہیں تھے یا ہم پہ کوئی انڈیو انفلوئنس نہیں تھا، تو ہم اس کو انفورس کریں گے، ہماری لیڈرشپ نے یہ کام کیا ہے. اب عوام کون ہوتے ہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں؟ ہم نہیں مانتے. عوام کا مینڈیٹ لے کے تو گئے تھے نا ذوالفقار علی بھٹو، الیکٹڈ پالیٹیشین تھے، کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں گیا تھا نا. اب یہ بات ہے نہیں، یہاں آپ جو ہے وہ شکاری کے ساتھ بھی ہیں اور شکار ہونے والے کے ساتھ بھی، یعنی آپ جو ہے خرگوش کے ساتھ بھی دوڑتے ہیں اور شکاری کے ساتھ بھی رائفل اٹھا کے بھرتے ہیں. تو یہ دونوں کام تو چلتے نہیں بھائی. اب جہاں پہ معاہدہ شملہ ڈس آن ہو گیا وہاں پہ اب کیا مذاکرات کر لیں گے؟ اس لیے جو ہے انڈیا جب یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ پہلے یہ مسئلہ حل کریں کہ کنڈیوسو ماحول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کو قابو کریں، اور ہم جو ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم نے قابو کر لیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 3 دن پہلے جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ایک ڈسٹرکٹ سلطنتی ہے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے 3 ملیٹنٹ اریسٹ کیے، جن میں ایک غازی شہزاد بھی ہے. غازی شہزاد وہ آدمی ہے جو کارگل میں پاکستانی فوج میں تھا، کارگل لڑائی لڑا وہ، وہاں پہ جو آگے جا کے اس کا جو فال آؤٹ ہوا اس کے نتیجے میں وہ استعفیٰ دے کے یا نکل کے، بہرحال فوج سے نکل کے تو ملیٹنٹ آرگنائزیشن میں شامل ہو گیا. کشمیر میں بھی گیا، وہ میں نے کہیں اور بھی ذکر کیا تھا، وہاں اریسٹ ہوا. دوسری طرف واپس آ کے تو اس نے باقاعدہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنائی اور آزاد کشمیر میں اس نے ٹریننگ کیمپ کھولے. یہ بات میں کر رہا ہوں 1 ہفتہ پہلے کی. یہ 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملیٹنسی بند کر دی ہم نے، تو یہاں کوئی شیلٹر سینٹر نہیں اور یہاں کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں. جا کے پکچرز دیکھیں سوشل میڈیا پہ جہاں پہ وہ نوجوان بچوں کو جو ہے وہ بندوقیں دے کے تو ٹریننگ دے رہا ہے جہاد کی. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو بہت ہی معصوم قسم کے لوگ ہیں جی، ہمارے ساتھ تو وہ بھیڑیے اور وہ لیلے والا سلوک ہو رہا ہے کہ بھیڑیا اوپر سے پانی گرلا کر رہا ہے، لگا ہم پہ رہا ہے. دوسری طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے سامنے کیمپ کھولے ہوئے اور لوگوں کو آپ ٹرین کر کر کے بچوں کو مروا رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. یہ ایک فیکٹر اس کا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے اس لیے کہ مذاکرات کی جو شرط رکھی ہے انڈیا نے وہ آپ پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا آپ نے 9 من گھی اور رادھا ناچے والی شرط رکھی کہ جی چلیں آپ نے یہ شرط رکھی ہے تو لیں، ہم یہ رکھ دیتے ہیں کہ آپ 5 اگست پہ نہیں جاتے تو ہم بات ہی نہیں کرتے. واٹ از دس؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں؟ یہ جو خبر میں نے آپ کو دی ہے یہ اب کسی ذریعے سے تصدیق کر لیں. سوشل میڈیا پہ ان کی گرفتاری کی تصدیق ہے، وہ مظفر آباد جیل میں ہیں، ان پہ بالکل یہی چارجز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کر سکتے کہ آپ کے شہروں میں دیہاتوں میں جو ہے وہ ملیٹنٹ دند ناتے پھرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں جلسے، اور وہاں سے بچوں کو ورگلا کے تو لے جا کے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر پار بھیجتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو معصوم لوگ ہیں جی، ایسی تو بات ہی کوئی نہیں. اب یہ 2 فیکٹر ہیں تو ان کی موجودگی، ایک تو یہ تھی وجہ، دوسری وجہ G20 میں اس وقت پاکستان کی وزارت خارجہ کی حالت یہ ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے.
کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھائی ہم بات کیا کریں. ثابت وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ G20 فیل کر دی، جس کی میں نے کئی دفعہ وضاحت کی کہ اگر G20 میں چین نہیں گیا تو وہ چین کی اپنی ریزنز ہیں. چین کو انڈیا کا دوست ملک نہیں ہے، ان کے اپنے جو کانفلکٹس ہیں وہ آپ سے زیادہ سخت ہیں، زیادہ سنگین ہیں. تو اس میں آپ کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا کہ چین نہیں گیا. چین خود جو ہے وہ ان علاقوں کو ڈسپیوٹڈ سمجھتا ہے اور اس میں وہ سٹیک ہولڈر ہے، تو وہ کیسے جاتا. لیکن اگر آپ یہ بنا کے پیش کرنا چاہتے کہ نہیں جی ہم نے اس کو ناکام کر دیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک بات ہو گئی کہ عوام کو ایک جو ہے اس طرح کے فریب میں آپ ڈالتے جائیں. G20 واز اے سکسیسفل ایونٹ بائی آل مینس، اس میں کوئی مس ہیپ نہیں ہوا، کسی طرح کی کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی جس کی ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.